اردو نیوز کے لیے کوئٹہ سے میں ہوں زین الدین احمد۔ اس وقت ہم موجود ہے کوئٹہ کے سول اسپتال میں، جہاں پہ مصنوع دھماکے کے کم از کم 50 زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ دوران علاج 5 زخمی دم توڑ چکے ہیں، جبکہ 2 زخمی بولان میڈیکل اسپتال لائے گئے، جہاں پہ 1 زخمی دم توڑ گیا۔ اس طرح 6 لاشیں اس وقت کوئٹہ کے 2 مختلف اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہے، جبکہ مجموعی طور پہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہلاکتیں 50 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ تاہم ہلاکتوں سے متعلق مختلف جو سرکاری حکام ہیں ان کے اعداد و شمار میں تضاد پایا جاتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ بلوچستان سالم و ناصر نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے 47 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ ڈی ایچ او مستونگ ڈاکٹر عبدالرشید محمد شہی نے 52 ہلاکتیں بتائی ہے، جبکہ آئی جی پولیس کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو تعداد ہے وہ 30 ہے۔ اس طرح 80 سے زائد لوگ اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں، جو اس وقت کوئٹہ اور مستونگ کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مستونگ کے اسپتالوں سے شدید زخمیوں کو کوئٹہ لایا گیا، جہاں پہ اس وقت وہ ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہیں، اور آئی جی پولیس اور نگراں وزیر داخلہ اور دیگر جو صوبائی حکام اور افسران ہیں انہوں نے اسپتال کا دورہ کیا ہے، زخمیوں کی عیادت کی ہے اور انہیں بہتر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہے۔ اس دھماکے سے متعلق اب تک جو تحقیقات ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھماکہ خودکش تھا، اور کوئٹہ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور مستونگ شہر کے وسطی علاقے میں میونسپل کمیٹی کے دفتر کے قریب ایک مسجد جو مدینہ مسجد کہلاتی ہے اس کے باہر خالی میدان میں اس وقت ہوا، جب وہاں پہ 12 ربیع الاول سے متعلق لوگ جلوس نکالنے کے لیے جمع تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے جلوس یہاں پہ جمع ہوئے، اور اس کے بعد 11 بجے یہ جلوس نکلنا تھا، تاہم اس جلوس سے تقریباً 10 منٹ قبل ہی دھماکہ ہوا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تحقیقات میں یہ بات اب تک ثابت ہوئی ہے کہ دھماکہ خودکش تھا، اور خودکش حملہ آور نے 4 سے 5 کلو گرام بارودی مواد سے بھری جیکٹ اور بال بیرنگ سے بھری جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اور وہ پیدل جلوس کے مرکزی جو اس کا حصہ تھا جہاں پہ قیادت موجود تھے اور پولیس افسران اور ضلعی انتظامیہ کے افسران موجود تھے، وہاں پہ وہ پہنچا اور خود کو دھماکے سے اڑایا۔ جلوس کے اس حصے میں جامع مسجد مدینہ کے خطیب مفتی سعید احمد، اسی طرح ڈی ایس پی مستونگ نواز گشگوری بھی موجود تھے، اور دونوں کی اس دھماکے میں موت کی تصدیق حکام نے کی ہے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر مستونگ عطاء المنم جو ہے وہ اس دھماکے میں بال محفوظ رہے، اور اس کے بعد اس دھماکے کے نتیجے میں جو زخمی افراد ہیں ان کو فوری طور پہ قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ یعنی شاہدین کے مطابق کافی زوردار دھماکہ تھا اور اس کی کافی شدت تھی، اور چونکہ لوگوں کا ہجوم تھا اور اس خودکش جیکٹ میں بال بیرنگ اور بارودی مواد کا بھی زیادہ استعمال کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں زیادہ تباہی ہوئی، اور دھماکے کے بعد ہر طرف چیخ و پکار سنائی دی، زخمی بقا کر رہے تھے، اور وہاں پہ اس وقت بھی جو دھماکے کی جگہ پہ جو مرنے والے اور زخمی افراد ہیں ان کے پٹھے خون آلود کپڑے جوتے ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی مناظر دردناک تھے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ یہ کافی تعداد میں زخمی تھے اور ایمبولینسز کافی کم تھی۔ زخمیوں کو پولیس اور نجی گاڑیوں میں ڈال کے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ نواب غوث بخش ریحانسی اسپتال قریب ترین اسپتال تھا، جہاں بھی چونکہ زخمی بہت زیادہ تھے اور طبی عملہ اور ڈاکٹرز کی تعداد کم تھی، انہیں بروقت طبی امداد فراہم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سعید احمد کے مطابق 80 سے زائد زخمیوں کو لایا گیا، اور 30 کے قریب لاشیں لائی گئی تھی اس اسپتال میں، اور ایک دم اتنی زیادہ تعداد میں زخمی اور لاشیں لانے کی صورت میں طبی عملے کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو متاثرین تھے وہ بھی کافی جو وہ مشتعل تھے، اور انہوں نے اسپتال کے جو سیکیورٹی آفیسر تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد شدید زخمیوں کو کوئٹہ لایا گیا۔ یہاں پہ کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، اور کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مستونگ کے اس دھماکے کی اب تک کی جو تحقیقات سامنے آئی ہے اس میں یہ بات حکام نے کنفرم کی ہے کہ یہ خودکش تھا، اور اس دھماکے کی ذمہ داری بھی کالا دن تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ تاہم آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ کا یہ کہنا ہے کہ داعش کے ملوث ہونے کی جو اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہے، اس علاقے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی تنظیمیں سرگرم رہی ہے، خاص طور پہ مستونگ داعش اور ٹی ٹی پی کا گڑھ
रहा है और इससे पहले भी जितने बड़े हमले हुए हैं उसकी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। जुलाई 2018 में मस्तूंग में एक इंतखाबी जलसे के दौरान बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें कम अज़ कम 80 अफराद की मौत हुई और इसमें नवाबज़ादा सिराज रईसानी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला नवाब असलम रईसानी के भाई थे उनकी भी मौत हुई। इसी तरह मई 2017 में डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी जो JUI के जनरल सेक्रेटरी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसमें वो बाल बच गए, ताहम 25 से 30 अफराद की मौत हुई। मस्तूंग में जून 2017 में दाइश के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। मस्तूंग के स्पलेंजी और दीगर पहाड़ी इलाकों में 3 रोज़ तक इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज के लाइट कमांडोज़ और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया और इस ऑपरेशन में कम अज़ कम दाइश के 12 कमांडर्स मारे गए। इस ऑपरेशन के बाद दाइश का किसी हद तक ख़ात्मा किया गया, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स अब भी इस इलाके में मौजूद है और इसी महीने की 12 तारीख यानी सितंबर की 12 तारीख को भी CTD ने एक ऑपरेशन में दाइश के एक अहम कमांडर ग़ुलामुद्दीन उर्फ शुएब को एक ऑपरेशन में हलाक किया, जिसके बाद ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि कालादन तंजीम की जानिब से इसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं और ये ख़दशा दुरुस्त भी साबित हुआ जब 2 रोज़ बाद जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक़ सेनेटर और PDM के तर्जुमान हाफिज़ अहमदुल्लाह की गाड़ी को निशाना बनाया गया। ख़ुदकश हमला था जिसमें हाफिज़ अहमदुल्लाह बाल बच गए, ताहम वो शदीद ज़ख्मी हुए। इनके 3 साथी समेत 11 लोग इस धमाके में ज़ख्मी हुए। इस तरह के वाक़यात मस्तूंग की तारीख़ का हिस्सा रहे हैं और अब भी ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है और तफ्तीश का सारा इन्हिसार इसी चीज़ पर किया जा रहा है कि दाइश और इसी तरह जो कालादम मज़हबी तंज़ीमें हैं वो इसमें मुलविस हो सकती है और तहक़ीक़ात का रुख भी उसी जानिब है। जो इस धमाके से पहले कोयटा में भी दहशतगर्दी का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था। कोयटा के मशरक़ी बाईपास पे एक बड़ी कार्रवाई की गई और चंद रोज़ कबल ही 30 से 35 किलो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी पकड़ी गई जो एक पार्किंग में खड़ी की गई थी और इस तरह ये दहशतगर्दी का मंसूबा कोयटा में नाकाम बनाया गया। ताहम मस्तूंग में दहशतगर्द अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में कामयाब रहे।